اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ یہ کیسٹ میں شروع کر رہی ہوں، اس کا انشاءاللہ پروگرام برنامج خاص اپنی طالبات کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور ہمارے جو بھی جن کو بھی اس میں دونوں فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کے معنی پہلے صحیح طریقے سے ہم قرآن کریم کو کیسے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیں، سب سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ حرف ہے کیا چیز، حرف عربی جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ حرف عربی جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو عرش اعظم پہ لکھا ہوا۔ پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہزار لینگویجز ہیں، لٹریچر ہیں، زبان ہیں، جن میں ہم ہر دنیا کے ہر لوگوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی عظیم انسان قبول کر لیا تو ان کی لائی ہوئی چیز بھی عظیم ہے، ان کی لائی ہوئی چیز میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی عظیم ہے۔ اب یہ جو حروف ہے الہجائی ہے، یہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے جیسے انگلش میں 26 الفابیٹس ہے، الفابیٹس کو عربی میں کہتے ہیں حروف الہجائی، ٹھیک ہے؟ تو 26 الفابیٹس ہیں، اس میں 29 ہے، 26 26 کو کہتے ہیں، تو اس میں 26 + 3 ہے۔ اب غور کریں، دیکھیں، اس میں 26 + 3 ہے، الف سے لے کر کے حمزہ سے لے کے یا تک میں 29 بنتا ہے۔ تو اب دیکھیں 29 میں جو 26 الفابیٹس ہیں اس کو کہتے ہیں محققہ، یعنی all the letters has their own articulation point۔ ہر ایک حرف کی اپنی ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، ایک خاص جگہ سے باہر نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ 26 ہے، جیسے انگلش میں ہے ویسے عربی میں سیم ٹو سیم ہے کہ 26 حرف جو ہیں وہ کیا ہے؟ محققہ ہے۔ اس کا پلیس ہے ماؤتھ کے اندر، ہم جب پروناؤنس کرتے ہیں تو ٹھیک اسی جگہ سے نکلتی ہے۔ اس کو اگر آپ جان لیں، اور 3 حرف جو ہے وہ مقدرہ ہے، محققہ یعنی محقق یعنی اٹ ہیز دیئر اون پلیس، اپنا گھر، اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور 3 حروف جو ہیں وہ مقدرہ ہے۔ مقدرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ قدر معنی قسمت ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، یعنی یہ ہوا سے آتی ہے اور جاتی ہے، یہ اندر اس کا کوئی پلیس اپنا نہیں، لا مکان، یہ کیا ہے؟ لا مکان ہے۔ اور یہ 3 حرف جو ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ سارے حروف اللہ کے عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں حروف نورانیہ، قاعدہ نورانیہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پڑھنے کا بہت ہی اجر ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے انسان کے سینے میں نور اتر جاتا ہے، آنکھوں میں نور اتر آتا ہے، اور پورے خون میں نور اتر آتا ہے، بالوں میں نور اتر آتا ہے، جلد میں نور اتر آتا ہے، گوشت میں نور اتر آتا ہے، یعنی آخر میں کہتے ہیں اللہم اتمم لنا نورنا، یعنی نور کامل ہو جاتا ہے اس انسان کو جس نے قرآن کریم کے حروف کو صحیح حق دے کر کے پڑھا۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کو صحیح حق دینا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کا صحیح معنی سمجھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا، اگر یہ ایک انسان کو آ جائے تو انسان کی زندگی اور آخرت کامیاب ہو گئی۔ اب ایک بات آپ کو میں اور چلتے چلتے بچوں، بڑوں، میرے دوست، میری سہیلیاں، سب کو بتا دوں کہ دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم جب قرآن کریم پڑھتے ہو تو اس کے ایک حرف کا 10 ثواب ہے، یعنی جیسے ہم نے پڑھا الحمد، الف میں لام لگایا تو 10 اور لام کا 10، 10 دونی 20، 10 × 2 29، اس کو فیکٹرائزیشن والی ملٹیپلیکیشن کرنا ہے، 10 × 10، الف لام ح میم دال، 5 حروف ہوئے تو اس میں الف میں 10، اس کے بعد پھر ملٹیپلائی 10، اس طرح سے آپ نے 5 ٹائمز 10 10 10 لکھا۔ اب اس کو جب آپ ضرب کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو 1 پہ 5 ٹائمز، یعنی اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، یعنی کہ
جیسے یونٹ 10, 100, 1000, 10,000. تو ایک ہم صرف الحمدللہ بولیں تو ہم کو 10,000 کا ثواب اجر اللہ دے دیتا ہے. 10,000 پوائنٹ ہم کو مل جاتا ہے صرف الف بولنے سے. آپ سوچیں جب کہ ایک انسان فرض نماز جماعت کے ساتھ پہلے صف میں پڑھتا ہے تو اس کو 17 ثواب ملتا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ قرآن کریم کے صحیح پڑھنے کا کتنا اجر ہے کہ ایک ہم الحمدللہ جب بول رہے ہیں تو اس میں ہم کو کتنا ثواب مل رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں اس کی بہت قدر کرنی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یا ربنا کریم اور دعائیں مانگنی ہے نماز میں ہر میں اپنے دوستوں کو یہ کہنے کہ یا اللہ ہمیں صحیح قرآن کریم کو پڑھنا سکھا دیں. صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہم کو سکھا دیں. ایسا پڑھیں جو آپ کے یعنی یا ربنا کریم آپ کے دربار میں قبول و منظور ہو جائے اور پھر مقبول ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے 26 حروف جو ہے الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. ان میں سے جو ہے آ او ای ان حروف کے یہ جو ہے یہ مقدرہ ہے. آ او ای میں حمزہ واو اور ای جو ہے یا یہ جو ہے نا حروف مقدرہ ہے. باقی سارے حروف محققہ ہے. 26 حروف محققہ ہے اور 3 حروف جو ہیں وہ کیا ہے 3 حروف مقدرہ ہے آ او ای. اب دیکھیں اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس میں اگر انگلش میں آپ کہیں واول انگلش میں اے ای آئی او یو 5 ہے. ہمارے پاس جو واول ہے عربی میں وہ 6 ہے. انگلش لینگویج سے عربی لینگویج کو اگر آپ ملائیں گے تو بہت متشابہات ہے, بہت ملتے جلتے ہیں. انگلش میں ہے اے ای آئی او یو مانے ا ای او. اگر انگلش کے پرونانسیشن کریں ا ای او. ٹھیک ہے نا. ای بڑا کھینچ کے کہا اے ای آئی او یو تو یہ بھی وہی ہے ا ای او. اگر انگلش اور عربی میں بہت کم فرق ہے. دیکھیں نا آپ پٹیٹو کہتے ہیں انگلش میں, بتاتا کہتے ہیں عربی میں. میں ایک بہت ساری مثالیں آپ کو دوں گی. تو دیکھیں انگریز کے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں اور عرب میں جو شادی ہوتی ہے ایک طرح کا ڈریس ہوتا ہے نا. تو بہرحال یہ انگلش کلچر اور عربی کلچر جو ہے وہ اصل میں لٹریچر بھی ایک ہی ہے. فرانس میں تو بہت سارے فرانس اور جو مغرب ہیں ان میں یعنی عربی اور انگلش کو ملا کے بولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے بہت سارے تجربے دیے اور یہ بتایا سکھایا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ آ او ای یہ ہے مقدرہ یعنی قدر سے, یہ اللہ کی طرف سے اس کو آواز آتی ہے جاتی ہے. جیسے دیکھیے ابھی اس کو کیا کہتے ہیں واول. انگلش میں ہم نے آپ کو بتایا نا عربی میں واول کو مد کہتے ہیں. انگلش میں کیا ہے آ ای او یو ہے نا, اے ای آئی او یو یہی ہے آ ای او. اگر اس کی آواز آپ نکالیں سیم تھنگ عربی میں بھی ہے آ ای او. اب آپ دیکھتے ہوں گے حروف جب لکھی ہوئی ہوتی ہے الف با تا سا اس کے اوپر ایک کراس ترچھا سا ڈیش لگا ہوا ہوتا ہے, ترچھا سا ڈیش. اس کو اردو میں زبر کہتے ہیں اور عربی میں فتحہ کہتے ہیں. فتحہ مانے منہ کو کھولنا اوپر کی طرف, منہ کو اوپر کی طرف کھولنا. اب آپ غور کریں کہ یہ جو ہمارا اونٹ ہے یہ بند ہے اور ایک یہ جو دونوں دانتوں کا جو آخری کا حصہ ہے جڑ جو یہاں اور یہاں یہ ایک حصہ ہے, ایک یہ حصہ ہے اور ایک یہ حصہ ہے.
ٹھیک ہے نا. اونٹوں کا ایک حصہ ہے. اس سے شارٹ واویل یعنی کہ فتحہ، ضمہ، ضمہ اور کسرہ، اس سے یہ آواز نکلتی ہے. اس میں ایک بٹ، ایک حرکت، اتنی حرکت کی آواز ہوتی ہے. اور جب وہ واویل جڑ جاتا ہے، فتحہ، ضمہ، کسرہ اگر حروف میں ہے، اس کو اگر آپ لوگ دھیان دیں تو قرآن کریم پڑھنے میں 50% انشاءاللہ آپ لوگوں کو فرق آ جائے گا. انڈیا، پاکستان میں، سری لنکا میں، جتنے بھی مطلب میں نے ایسٹ ویسٹ اور نارتھ اور ساؤتھ میں پڑھایا ہے، اور ویسٹرن کنٹری میں زیادہ غلطی جو ہے لندن، امریکہ، ساؤتھ افریقہ، جہاں کے بھی مسلمس یہ جو پڑھتے ہیں، اس میں جو مین غلطی آپ کی پہلی کیا غلطی ہے کہ واول کی غلطی ہوتی ہے. تو جو زبر زیر پیش فتح کسرہ ضمہ، اس میں ایک حرکت ہوتا ہے. جیسے الف فتح آ، الف زبر آ، دیکھیں آپ کیا اونٹ کھلا، آ نہیں بولیں گے یا ایسا نہیں بولیں گے، ایک حرکت کھول کے دیں گے. فتح یہ اونٹ کھلا، یہ نہیں کھل رہا، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو. اسی طرح سے لا، لی، لو، ما، می، مو. ٹھیک ہے. خا، خی، خو. تو یہ کیا ہے، یہ جو فتحہ، ضمہ، کسرہ ہے، یہ شارٹ واویل ہے. یعنی یہ مد کی ایک حرکت اس میں ہوگی، دو حرکتیں نہیں ہوں گی. اس چیز کو پورے قرآن کریم میں آپ لوگ غور کریں. الحمدللہ، الحمدللہ اگر بول دیا تو غلط ہے، دال پر پیش ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہوا. جیسے بہت سارے جتنے بھی حرف ہیں، احد، آحد نہیں. زیادہ تر لوگ لام کو لام فتح لا ہوتا ہے، وہ لوگ لا بول دیتے ہیں. میم فتح میم زبر میں ہوتا ہے، ما بولتے ہیں. لام فتح لام زبر لا ہوتا ہے. ابھی یہ اس پر بھی میں اس پوائنٹ پر بھی آؤں گی کہ اس کی آواز کیسے نکلتی ہے. ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کی حرکتیں کتنی ہوتی ہیں. اس کی ایک حرکت ہوتی ہے، او، بو، شو، قو، فو. دیکھیں میرے صرف اونٹ میں حرکت ہے. شارٹ واول میں ہم صرف اونٹ کو حرکت دیں گے. ٹھیک ہے. ای، بی، سی، خی، دی، قی، قی. ٹھیک ہے. لی، می. ہمارے اونٹ ہل رہے ہیں زبر زیر پیش فتح، کسرہ اور ضمہ میں. اس کو ہم شارٹ واول کہتے ہیں اور اس میں ایک حرکت دیتے ہیں. یہ اپنے ذہن میں ذہن نشی کر لیں، اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے فکس کر لیں کہ کیا فکس کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، کہ ہمیں قرآن کریم میں پوری قرآن میں آپ ایک سورہ پڑھیں، اس کی ایک ایک حروف کو غور کریں اور اس کا حق دیں کہ فتحہ کا، کسرہ کا اور ضمہ کا کیا حق ہے اور وہ کیسے ہمیں ادا کرنا ہے. کس سے ادا کرنا ہے؟ اونٹوں کے کھلنے اور بند ہونے سے. اونٹوں کے کھلنے اور بند ہونے سے. ابھی میں آپ کو دیکھیں قرآن کریم پڑھنے میں پڑھنے کے تین یہ ہیں برانچز، اس کے تین یعنی اقسام ہم کو شروع سے بانٹنا ہوتا ہے. ایک تو تجوید ہے، یہ گرامر ہے. اس کے اندر جو میں ابھی آپ کو پہلا پڑھایا کہ شارٹ واول، زبر زیر پیش میں ایک حرکت ہوگی. پوری قرآن کے ایک ایک سورہ کو، چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے سورہ کو آپ پڑھیں اور یہ ذہن نشی رکھے، ذہن میں ڈالیں کہ آپ یعنی کہ حرکت کو چھوڑ نہ دیں. ٹھیک ہے.